اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شعبان کے مہینے کا اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کا ایک خاص اور مجرب صدقہ شیئر کروں گی۔ آپ نے ماہ شعبان کے مہینے میں بھی صدقہ خیرات کرنا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور رمضان کے مہینے میں صدقہ ضرور کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ہر مہینے میں ایک مرتبہ صدقہ خیرات لازم کر لینا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا میرا خاص مقصد شعبان کے مہینے میں اور رمضان میں صدقہ کرنے کے متعلق ہے۔ صدقہ کی فضیلت، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے احسان نہ رکھے نہ تکلیف دیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے صدقہ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا جس سے زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے متعجب ہوئے اور عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور شدید کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ لوہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز مضبوط مخلوق بنائی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا، کیا آگ سے بھی زیادہ سخت مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ پانی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا کوئی مخلوق پانی سے بھی زیادہ طاقتور پیدا فرمائی ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ وہ ہوا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم، کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ انسان ہے۔ جب داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس دن تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اچھی بات بھی بتانا صدقہ ہے۔ اب صدقے سے مراد ہر خیرات ہے، چاہے وہ خیرات فرض ہو یا نفلی، اور یہ بات قرآن اور حدیث میں تاریخی واقعات سے واضح ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اور دونوں جہانوں دنیا اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ باحوالہ ترمذی۔
اور افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اس کے متعلق حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی، پس کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ باحوالہ ابو داؤد۔ صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنا نیکی کا کام ہے اور ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھا جائیں وہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سانچے پھر اس سے انسان یا پرندے یا چارپائی کھائیں مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ باحوالہ بخاری اور مسلم۔ اسی طرح تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کرے تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی ہو، اور یاد رکھو کہ صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق میں آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہو چکا ہے۔ باحوالہ بخاری۔ اسی طرح صدقہ کے متعلق بہت سی قرآنی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح صدقہ کی اقسام کا اندازہ ہم اس حدیث مبارک سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تمہارے اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، رستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کانٹے اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت میں تھا کہ ملک الموت نے حضرت داؤد کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا، تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا، پھر اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت ہی تعجب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس روح نکالنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا کہ یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے پہلے باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا تو اس مسکین کو 20 درہم دیے، تو اس مسکین نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے، پس اس کی دعا قبول کی گئی اور میں نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا صدقہ کرنے کی فضیلت کے متعلق واقعہ جو اب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ان تمام احادیث، قرآنی آیت اور واقعات سے صدقہ کی اہمیت کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں صدقہ کرنے کا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اجر عظیم دیا جائے گا، اور اس سے نہ تو ہمارے مال میں کمی ہوگی اور نہ ہی کنجوسی بڑھے گی، بلکہ اس سے تو ہمیں ہمیشہ اضافہ ہوگا۔ جو ہماری بلائیں ٹالیں گے وہ الگ، اور پھر روز قیامت حشر کے میدان میں جو ہمارے اوپر سایہ ہوگا وہ بھی ہمارا صدقہ ہی تو ہوگا۔ صدقے کے بدلے میں مال کے اضافے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس کی بہت ہی زیادہ بالیں ہیں اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت اور علم والا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے 3 عمل ختم نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ہم انسان واقعی بہت خسارے میں ہیں کہ جس مال کو اتنی مشقت کے بعد حاصل کرتے ہیں اس میں سے تقدیر بھی
اپنا حصہ وصول کر لیتی ہے۔ مرنے کے بعد وارث بھی اپنا حصہ لے لیتے ہیں، لیکن جس نے اتنی مشقتوں سے یہ مال حاصل کیا تھا وہ بخل کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنا حصہ جو وہ صدقے کی صورت میں آگے بیچ سکتا تھا اکثر نہیں بیچ سکتے، اور جب تک اسے اس حصے کی قدر معلوم ہوتی ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے مہینے اور رمضان کے مہینے کا صدقہ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے ان 2 مہینوں میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے گوشت لینا ہے، چاہیں تو آپ 1 پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں یا پھر 1 کلو گوشت لے لیں، اور اس گوشت کا آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جس انسان کے لیے یا پھر اپنے تمام گھر کے افراد کے لیے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کا تصور کر کے اس گوشت کو پوری رات اپنے گھر میں رکھ دینا ہے، اور صبح اٹھ کر آپ نے اس صدقے کے گوشت کو نمک اور ہلدی لگا کر کھلی جگہ میں یا پھر قبرستان میں آپ نے اس گوشت کو پھینک دینا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ شعبان کے مہینے میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہی صدقہ رمضان کے مہینے میں 1 دن لازم کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر پر آنے والی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ ایک بڑا ہی آسان عمل ہے۔ بس آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق گوشت لینا ہے اور اسے اس انسان کے نام صدقہ کر کے رکھ دینا ہے، اور صبح اٹھ کر آپ نے اس گوشت کو ہلدی اور نمک لگا کر صاف اور کھلی جگہ پر آپ نے پھینک دینا ہے، چاہے تو وہ کوئی کھلا میدان ہے یا پھر قبرستان۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا گھر ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ تھا شعبان اور رمضان کے مہینے کا صدقہ خیرات جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔